حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، 3 ایسی خوش نصیب خواتین جو جنت کی حقدار ہوں گی اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گی، وہ ایسی خوش نصیب خواتین ہیں جن کی اولاد اور مال اور رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں ہیں جن گھروں میں وہ ہوں گی وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ اور وہ 3 خوش نصیب عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ عرب میں ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے فوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا، اگر بتاتا ہوں تو بچوں کی ماں سے جاتا ہوں، میں دوہری کیفیت میں دوچار ہو گیا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا اب میں کیا کروں۔ امام صاحب نے فرمایا، کچھ تو کہو۔ اس نے کہا، حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کو کسی کا پتہ بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ چوروں نے مجھ سے زبردستی حلف لے لیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلایا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تو مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر سے شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جو وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جو چور نکلے گا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا، اور کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جو چور نکلنے لگتا تھا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح اس نے بتلایا نہیں مگر بلا بتائے سارے چور مطمئن ہو گئے، یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب ایسی عورتیں جن کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ میسر ہوگا۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت کی، ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور خدا تعالیٰ سے ہر وقت شکر بجا لاتی ہو، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے ان یتیموں کی پرورش کر دی ہو۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کی اولادوں پر اپنا حفظ و ایمان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریب کو، غربا اور مساکین کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تا زندگی اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہر میری بیٹی اور بیٹے کو ایسی مائیں عطا کرے، اور اللہ سے یہی امید ہے کہ میری
تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کی مائیں ایسی ہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔